حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری کہانی، برائیوں کے خلاف جہاد اور دعوت اصلاح۔ تعارف۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہایت عظمت سے کیا گیا ہے۔ اپنا صرف پہلے لکھنے والے انسان تھے، بلکہ اپنے علم و حکمت اصلاح معاشرہ اور برائیوں کے خلاف عملی جہاد کا آغاز بھی کیا۔ اس کہانی میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے اس عظیم کردار کا تفصیلی اور ڈرامائی انداز میں جائزہ لیں گے، جب اپنی قوم کو برائیوں سے روکا، ان کی اصلاح کی کوشش کی، اور جب وہ نہ مانے تو اللہ کے حکم سے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تاریخی پس منظر۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے آپوتے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ ایک نبی، استاد، حکیم اور مجاہد تھے۔ آپ کی قوم میں فحاشی، ظلم، قتل و غارت اور شرک عام ہو چکا تھا۔ حضرت ادریس نے سب سے پہلے ان کے دلوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ قرآنی روشنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کرو، بے شک وہ سچوی نبی تھے، ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ مریم 56-57۔ یہ آیات حضرت ادریس علیہ السلام کی سچائی، نبوت اور بلند مقام کی گواہی دیتی ہے۔ دعوت اصلاح کا آغاز۔ حضرت ادریس نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت، انصاف اور پاکیزہ زندگی کی دعوت دی۔ وہ لوگوں کو سمجھاتے، نرم لہجے میں ان سے بات کرتے اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ 1. شرک سے باز رہنے کی دعوت۔ 2. جھوٹ، چوری، زنا اور ظلم سے توبہ کرنے کی نصیحت۔ 3. پاکدامنی، عدل اور صدق پر مبنی زندگی کا پیغام۔ 4. دنیا کی عارضی زندگی سے نکل کر آخرت کی تیاری کا درس۔ قوم کی سرکشی۔ ابتدا میں کچھ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت پر عمل پیرا ہوئے، مگر اکثریت نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو جھوٹا کہا اور آپ کی تبلیغ کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی فحاشی، ظلم اور گناہوں سے باز نہ آئے۔ حضرت ادریس کا صبر۔ نبی کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے صبر کیا، راتوں کو اللہ سے دعا کی، دن میں اپنی قوم کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی۔ مگر جب ظلم حد سے بڑھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب ان مجرموں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ پہلا جہاد۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا جہاد تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے جو گناہ کو فروغ دے رہے تھے، جو دوسروں پر ظلم کر رہے تھے اور جو اللہ کے نبی کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ اپنے اللہ کے حکم سے عدل قائم کرنے کے لیے تلوار الفاٹے آئی۔ جہاد کا مقصد: 1. مظلوموں کی مدد کرنا۔ 2. فحاشی اور ظلم کو روکنا۔ 3. اللہ کی زمین پر عدل قائم کرنا۔ 4. گناہوں کی سلطنت کا خاتمہ۔ اللہ کی نصرت۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب اللہ کے حکم پر جہاد کے لیے نکلے تو اللہ نے فرشتوں کو ان کی مدد پر مامور کیا۔ وہ قلیل تعداد میں تھے مگر ایمان اور سچائی سے لبریز تھے۔ اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی اور مجرموں کو عبرتناک شکست دی گئی۔ امن و عدل کی بحالی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی قیادت میں ظلم کو ختم کیا گیا تو ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ قوم نے سکھ کا سانس لیا، مظلوموں کو انصاف ملا اور اللہ کی عبادت عام ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دوبارہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا اور معاشرے کی اصلاح کی۔ سبق آموز نکات۔ 1. جب نرم دعوت کا کوئی اثر نہ ہو تو ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا لازم ہے۔ 2. جہاد صرف تلوار کا نام نہیں بلکہ عدل قائم کرنے کا عمل ہے۔ 3. اصلاح معاشرہ نبیوں کی سنت ہے اور ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ 4. اگر ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کو اپنا لائحہ عمل بنائیں تو ہم بھی معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ نتیجہ: حضرت ادریس علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ معاشرتی اصلاح صرف باتوں سے نہیں ہوتی بلکہ عمل، قربانی اور جرأت سے ہوتی ہے۔ ان کی جدوجہد، ان کا اخلاص، ان کا جہاد ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جب گناہ غالب آ جائیں تو خاموشی جرم ہے۔ حضرت ادریس کی یہ کہانی ہمیں بیدار کرتی ہے کہ ہم بھی اپنے عہد میں ایک اصلاحی کردار ادا کریں۔ یہ اسکرپٹ ایک ڈرامائی انداز میں آپ کی یوٹیوب چینل کے ناظرین کو متاثر کرے گا اور انہیں نہ صرف ایک تاریخی حقیقت بلکہ ایک روحانی پیغام بھی دے گا۔